دائرہ حزب البحر باموکل، جلالی اور جمالی۔ دائرہ حزب البحر باموکل کیا ہے اور اس کے کتنے خانے ہیں اور اس خانوں کے کون کون سے خادم اور کون سے موکلان ہیں جو ان کے ماتحت ہیں، جو مدد کرتے ہیں حزب البحر پڑھنے والوں کی، اگر وہ ان کو جانیں تو ہم آج جانیں گے کامل مکمل دائرہ حزب البحر باموکل جلالی اور جمالی دونوں، اور اپنے ان 9 مقاصد کے لیے کہ جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم دائرہ حزب البحر کی حقیقت کو سمجھیں گے، پہچانیں گے اور پھر ان سے کام لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی بھی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 44 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر ہر مہینے ہر دن اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو سلاسل کے رہنما ہیں، کہ جو اپنے خانوادوں کے سجادہ نشیں ہیں، کہ جو اپنے بزرگوں کی امانتوں کو انصاف کے ساتھ لے کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن میرے ان شاگردوں کے لیے ہے، میرے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے ہیں کہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں، کہ جو اپنے سلاسل چلا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو عملیات سیکھ رہے ہیں، کہ جو ہمارے شاگرد ہیں، اور بالخصوص آج کے دن میں آپ کو دعائے حزب البحر کی نسبت سے ایک ایسا کامل دائرہ حزب البحر باموکل تعلیم کروں گا، جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے۔ جمالی دائرہ الگ ہے اور جلالی دائرہ الگ ہے۔ یہ 2 دائرے ہیں، یہ 2 دائرے، 2 نقوش ہیں جو اپنے اندر پوری حزب البحر کی روحانیت کو سمیٹے ہوئے ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ 2 کامل نقوش ہیں، یہ وہ دائرے ہیں کامل۔ پہلا دائرہ اس کا جلالی ہے جو تسخیر، حفاظت اور دشمنوں پر غلبہ کے لیے ہے، دشمنوں پر قہر برسانے کے لیے ہے، دشمنوں پر سزا کے لیے ہے، خاص کر جناتوں کے لیے، شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے۔ وہ لوگ کہ جو جادو میں جھگڑے ہوتے ہیں، جو آسیب میں جھگڑے ہوتے ہیں، جو نظر بد میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو عاملین ہیں، جو ہمارے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں، اور اس میں ان کو رکاوٹ آتی ہے، ان کے دشمن بڑھتے ہیں، تو اس دشمن پر غلبہ کرنے کے لیے دائرہ جلالی ہے، کہ جب ہم دائرہ جلالی لکھیں گے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور اس کا کیا کمال ہوگا۔ اور اس دائرہ جلالی میں
جو 9 خانے ہیں، جو 9 گھر ہیں، اس ہر گھر کے اندر ایک خاص مکی رہتا ہے کہ جس کو ہم موکل کے نام سے پکارتے ہیں، اور اس کے ماتھے ایک خادم رہتا ہے کہ جس کو ہم خادم کے نام سے جانتے ہیں، پکارتے ہیں، اور اس کا ایک مددگار، ایک سرخ جناتوں میں سے ایک جن رہتا ہے جو اسی مکان کا مکی ہے۔ اور یہ 9 مکان ہیں، اور یہ 9 ہی منزلیں ہیں، اور اس 9 ہی کے گرد کیا کیا اس کی اصل حقیقت ہے، اور ہر خانے کے الگ موکل، الگ خادم اور الگ سرخ جنات ہیں۔ ان کے نام ہم جانیں گے، ان سے کام لینے کے طریقے جانیں گے، اور حزب البحر کا کون سا جز اس خانے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کی حقیقت کو پہچانیں گے کہ یہ دائرہ جلالی ہے کہ جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اور باقاعدہ طور پر ہر خانے میں ایک اسم الہی اس کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے، اور ایک خانہ ہمارے ایک اصل مقصد کے لیے ہے۔ تو ہمارے وہ 9 مقاصد، ہمارے 9 وہ مقام، ان کے بھی میں نام بتاؤں گا آپ کو، ان کی بھی منزلیں میں بتاؤں گا آپ کو، اور ان کے بھی طریقہ کار میں آپ کو سکھاؤں گا کہ دائرہ جلالی کیا ہے۔ حزب البحر تو سب پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھیں، نسبت ہے حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حزب البحر ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور کچھ نہیں پڑھ پاتے تو وہ اس کے جز کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں جو ہم طریقہ کار تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ علم کہ جو علم العادات جسے کہتے ہیں، کہ جو ان کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، ان کی حقیقت کو جان لیتا ہے، وہ پھر کسی بھی مقصد کے لیے حزب البحر کو اس ترتیب اور طریقے سے پڑھتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، تو ہر کام کی گرہیں اس کی کھلتی چلی جاتی ہیں۔ میں بالکل آپ کو وائٹ بورڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کو پورا دائرہ سمجھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے بیک پہ بھی دائرہ بنا ہوا ہے ابھی جب ہم وائٹ بورڈ پہ جائیں گے پھر میں اس دائرے کی حقیقت آپ کو بیان کروں گا۔ اور اس کا جو دوسرا دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم دائرہ حزب البحر باموکل جمالی۔ جلالی کا میں بیان کر چکا ہوں، جمالی جو ہے یہ رزق میں برکت، محبت، رشتوں میں رکاوٹ، روحانی ترقی، اور وہ اعمال کہ جو جمال سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے یہ دائرہ بڑے کمال کا دائرہ ہے۔ اسی کے اندر بھی وہی خانے ہیں، لیکن جس طرح دائرہ جلال میں مختلف ہیں اسی طریقے سے دائرہ جمال مختلف ہے، کیونکہ جلال کی کیفیت الگ ہے، جمال کی کیفیت الگ ہے۔ جب ان کی کیفیات الگ ہوئیں، ان کے موکلان الگ ہوئے، ان کے خادمین الگ ہوئے، اس میں الہی الگ ہوئے، تو سارے معاملات الگ الگ ہوتے چلے گئے۔ تو میں آپ کو دونوں خانے بتاتا ہوں اور دائرہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں، آپ کو دائرہ حزب البحر جلالی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پہلے ایک نظر دائرہ حزب البحر جلالی کو دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھیں آپ کے بالکل اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا آپ نے یہ دائرہ بنا ہوا ہے، ابھی دائرہ کیا ہے، کیسے بنے گا، اور اس کے پہلے دائرے کو کیا کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ دائرہ حزب البحر جلالی ہی باموکل ہے۔ اس میں سب سے پہلا لکھا ہوا ہے یا جبار ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو اسم لکھا ہوا ہے، جو جز ہے آیت اس کا حزب البحر کا، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم ہے۔ اب یہ جو پہلا دائرہ ہے، اس پہلے دائرے کو کہتے ہیں کہ یہ باب جلال و تسخیر القلوب کے نام سے اس کو پکارا گیا ہے، یعنی کہ یہ بزرگی اور دلوں کو مسخر کرنے کا دروازہ ہے یہ، یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ جھنڈ در جھنڈ ان کے پاس آئیں، مسخر ہو جائیں، یعنی کہ وہ جس کو دیکھیں وہ اس کا اپنا بن جائے،
یہ تسخیر کے لیے یہ سب سے پہلا دروازہ ہے یہ، کہ جس کو باب الجلال و تسخیر القلوب کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی کہ ہیبت اور دبدبہ۔ اب اس کے جو اسم ہے وہ اسم یا جبار ہے، اور جو اس کی عظیمت ہے، جو حزب البحر کا جز ہے، وہ یا اللہ ہو یا علی ہو یا حلیم ہو، یا اللہ ہو یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم ہو ہے۔ اچھا، اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 206 عدد بنتے ہیں۔ اس کے جو فرشتے ہیں جن کے موکلم علوی کہتے ہیں وہ ہے جبرائیل، اور اس کے جو خادم ہیں ان کو خادم کہتے ہیں الاحمر۔ میں آپ کو اب وائٹ بورڈ پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ چلیں میرے ساتھ تاکہ ایک ایک چیز سمجھ میں آئے آپ کے۔ سیٹ کر لیا تم نے؟ اچھا یہ ایک اس پہ نا تھوڑا سائڈ پہ نا یہ دائرہ حزب البحر جلالی لگاؤ تاکہ لوگوں کے سمجھ میں بھی آئے، اور اچھا تھوڑا سا اس کو سائڈ میں کرو تاکہ وائٹ بورڈ نظر آئے گا اس میں، یعنی تھوڑا بہت نظر آئے گا۔ اچھا، اس کا جو یہ پہلا ہے، یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پہلا۔ اس کے جو فرشتے ہیں موکل ہیں وہ اپنے پاس اپنی ڈائری میں بھی لکھتے رہے۔ پہلے جبرائیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو پہلے کے جو خادم ہیں، یہ فرشتے آ گئے، یہ خادم جو ہے خادم ہے الحمر، ٹھیک ہے، یہ الاحمر یہ اس کے خادم ہے، اور اس کے جو سرخ جنات یعنی کہ جو مومن جن ہیں ان کا نام ہے شاہ زمان الجنی، بلکہ اس کے اندر ہی لکھ دیتا ہوں نا میں، پہلا خانہ یہ جبرائیل اس کے فرشتے ہیں، اور خادم اس کے آپ نے نہیں لکھنا، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے لکھوا رہا ہوں، آپ نے صرف دائرہ جلالی ہی لکھنا ہے، لیکن میں اس گھر کے مکین اور اس کی اہمیت اور اس کی ترتیب و طریقہ کار سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ الاحمر ہوگا، اور اس کے جو یہ خادم ہوگا اس کے مومن جن ہیں شاہ زماں الجنی، شاہ زماں الجنی، اور اس کے جو مددگار ہیں وہ ہیں دردائیل، در دال رے در دائیل، یہ پہلا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ پہلا گھر ہے، اور پہلا گھر جو ہے نا یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ باب الجلال و تسخیر القلوب، یہ اس کا پہلا ہے۔ اس کے فرشتے جبرائیل، خادم الحمر، اس کے جو جنات ہیں شاہ زمان الجنی کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کو، دردائیل اس کے کون ہے؟ مددگار، یہ پہلا خانہ ہے۔ اور اس خانے کے جو اندر جو دائرہ جلالی ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ یا جبار ہو یا اللہ ہو یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم ہو۔ اب اگر آپ نے اس کام کے لیے کرنا ہے، یہ 9 ایک چکی ہے، ایک رنگ ہے یہ پورا ایک، اب اس کے اندر 9 خزانے ہیں، 9 دروازے ہیں اس کے اندر داخل ہونے کے لیے، یہ 9 دروازے ہیں سارے۔ اب آپ جب کسی کے اندر جاؤ گے تو یقیناً کسی مقصد کے لیے جاؤ گے،
کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، تو آپ جو چیز چاہتے ہو آپ اس کام کے لیے اس گھر کے اندر اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو آپ نے ان کی مدد لینی پڑے گی، ان کی مدد کے بغیر آپ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ پورا دائرہ لکھ کے اس کے فیض لے سکتے ہو، اس کا پورا دائرہ لکھ کے آپ فیض لے سکتے ہو، برکت لے سکتے ہو اس کی، لیکن آپ چاہتے ہو کہ اس کے مکی سے روابط قائم کرنا، اس کے مکی سے مدد لینا، اس کے مکی کو جاننا، اس کے مکی کو پہچاننا، اور اپنے اس خاص کام کے لیے، تو پھر آپ کو ہر خانے میں ایک دروازہ ربط کرنا ہوگا، ایک دروازے میں ربط قائم کرنا ہوگا، اور ہر خانے کا ایک دروازہ بجانا ہوگا آپ نے۔ اب جیسے اب پہلا کام، پہلا دروازہ کا باب جلال، وہ تسخیر قلوب یعنی کہ ہیبت اور دبدبہ۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ دشمن ہمارے نام سے خوف زدہ ہو، دشمن کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو، کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ جبرائیل فرشتے، یہ خادم، یہ فرشتے آ گئے، ٹھیک ہے، یہ اس کے خادم آ گئے، یہ اس کے جن آ گئے، اور یہ اس کے مددگار آ گئے، مددگار آ گئے۔ اب ہم نے پہلا دروازہ بجانا ہے، تو پہلا دروازہ بجانے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ اوپر دائرہ ہے، اس میں یا جبار ہو یا اللہ ہو یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم ہو، یہ ہم نے 70 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم ہر اس میں اگر کسی ایک خاص مقصد کے لیے لکھیں گے، کسی ایک خاص مقصد کے لیے لکھیں گے، پھر ہم اس کو اس کی اتنی تعداد میں پڑھیں گے، اور پھر آگے دائرے کو لے کے اس کو مکمل کر لیں گے۔ مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے اب ہم نے ایک عبارت لکھی ہے، ایک قسم لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، صرف ایک دروازے سے کام لینا ہے، باقی ہم نے 8 سے نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دروازہ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کے سارے دروازے سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائیں گے۔ پہلا دروازہ باب جلال و تذکیر و قلوب، اس کے لیے اگر ہم کریں گے تو ہم پہلے ایک دائرہ بنائیں گے، دائرہ بنانے میں ہم دائرے میں اسی میں یا جبارو لکھیں گے، اور یا جباروں کے بعد یا اللہ یا علی یا عظیم یا علیم لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پورا دائرہ تیار کر لیں گے، اور اس خانے کے اندر جب ہم پہلا خانہ لکھیں گے نا تو 70 مرتبہ ہم یہی عبارت پڑھیں گے، یا جبارو یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم پورا دائرہ مکمل کر لیں گے۔ پورا دائرہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اقسم تو علی گا یا الحمد شاہ زمان الجنی یا دردائل بھاگ یا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر ہم اس کی تکرار کریں گے اور اس کو اس کے عدد کے مطابق پڑھیں گے۔ اس کے عدد جو بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں 206، یہ 206۔ جب ہم 206 مرتبہ جب ہم اسی عبارت کو پڑھیں گے اقسم تو علیہ گا یا الحمد شاہ زمان الجنی یا دردائل بھاگ جبرائیل علیہ السلام، یہ 206 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد دم کریں گے، تو پھر یہ ہمارا دائرہ جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارا کام سمجھ لو مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس کو اپنے لیے کریں، کسی کو کر کے دیں، یہ کمال ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کرا کے فریم بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اس کو۔ یہ ایک دروازے کا کام لینے کا طریقہ کار ہو گیا۔ اس کو اسکرین شاٹ لے لو بیٹا، اس کو بھی تم موبائل میں کھینچ لو، اور اس کو بھی لکھ لو، اپنے پاس نوٹ کر لو۔ آپ لوگ بھی اس کی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں، تاکہ میں آگے کی طرف چلوں۔
یہ پہلا دروازہ ہو گیا، اس کا میں نے پہلے دروازے کا سب کچھ سمجھا دیا اور اب یہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا جو ہے، دوسرا خانہ، اس میں لکھا ہوا ہے یا مالک الملک، آپ کے اسکرین پر موجود ہے، آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا، آپ نے دیکھ لے گا۔ جو دوسرا خانہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یا مالک الملک، قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ اس کا دوسرا دروازہ ہے، جو یہ دوسرا ہے۔ اچھا، یہ جو نسبت رکھتا ہے، یہ دروازہ، دوسرا دروازہ جو نسبت رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے دیوان حاکمیت و نفاذ امر، دیوان حاکمیت و نفاذ امر، یعنی حکمرانی کی مجلس اور حکم جاری کرنے کی قوت۔ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سیاست میں نام کمائے، اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سیاسی قوت حاصل ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریاستی قوت حاصل ہو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی قوت حاصل ہو جو اس کے وطن میں سب سے عروج پر ہے، کہ وہ قوت اس کے معاون اور اس کے مددگار بنے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ہم راز ہوں، دوست ہوں، اس کی مدد کریں، تو یہ خانہ اس کے لیے ہے کہ جس خانے کو کہا جاتا ہے، جس دائرے کے اندر کہ دیوان حاکمیت و نفاذ امر، اسم اس کا کیا ہے؟ یا مالک الملک۔ اچھا، عظمت حزب البحر میں جو اس کی نسبت ہے وہ ہے قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، جو اس کی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے عدد جو بنتے ہیں وہ 212 عدد بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے جو موکلان علوی جسے ہم فرشتے کہتے ہیں وہ ہیں مل کیائیلو، یعنی کہ میم لام مل کیائیلو، یہ اس کے فرشتے ہیں، مل کیائیلو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو خادم ہیں وہ ہیں ابیاز، الف بے یہ اور دواد، ابیاز، ٹھیک ہے۔ اس کے جو سرخ جنات ہیں جو اسی کے ماتحت ہیں، شاہ زین الجنی، یہ ان کا نام ہے، شاہ زین الجنی۔ اور اس کے جو مددگار ہیں وہ ہیں میتا ترون، میم یہ توئیں میتا ترون، عدد 2 ہے اور 2 با کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اس کو اب اس طرح سمجھ لیں کہ ملکیائیلو یہ اس کے فرشتے آ گئے، ٹھیک ہے، خادم ابیاز آ گئے، جن شاہ زین الجنی آ گئے، میتا ترون اس کے خادم آ گئے۔ اب ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کو؟ اقسم تو علی کا، اقسم تو علی کا یا ابیاز شاہ زین الجنی یا میتا ترون بحق مل کیائیلو، یہ اس کی قسم آ گئی، یہ اس کی عظیمت آ گئی، یہ اس کی عبارت آ گئی، کس کی؟ دوسرے خانے کی۔ اچھا، اب اس کے جو عدد ہیں وہ بن رہے ہیں 212، یہ 212 مرتبہ بندی جائے گی۔ اب آپ نے دوسرے خانے کو استعمال کرنا ہے، کس کے؟ دائرہ جلالی کا۔ اب دائرہ جلالی کا دوسرا خانہ کس لیے استعمال کرنا ہے آپ نے؟ دیوان حاکمیت و نفاذ امر کے لیے۔ آپ نے اسی طریقے سے یا مالک الملک لکھیں گے۔ اچھا، جو خانہ جس مقصد کے لیے لکھیں گے نا، ہم وہاں سے شروع کریں گے، ہم ایک سے شروع نہیں کریں گے۔ جس مقصد کے لیے ہم جو دروازہ بجائیں گے ہم وہاں سے دروازہ کھلوائیں گے پہلے،
اور اس کے بعد پھر پورا وہیں سے شروع کر کے دائرہ پورا مکمل کر دیں گے. دائرہ ایسے نہیں چلائیں گے, دائرہ ہم ایسے ہی چلائیں گے. اب جیسے کسی کا 5واں گھر پہلا ہے مقصد کے لیے, تو وہ 5ویں گھر سے شروع کرے گا. اگر کسی کا 7واں مقصد ہے تو وہ 7ویں گھر سے شروع کرے گا. کسی کا 9واں ہے تو وہ 9ویں سے شروع کرے گا. وہ ایک سے شروع نہیں کرے گا. جو جس کا مقصد ہوگا وہ اسی مقصد سے اس کام کو سر انجام دے گا. ٹھیک ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں صرف موکلان فرشتوں کے نام آپ کو دے رہا ہوں اور اس کی عظمت دے رہا ہوں آپ کو, اور اس کی پڑھائی بتا رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلے کرنا یہی ہے کہ آپ نے دائرہ جمالی بنانا ہے, جلالی بنانا ہے. اگر 2 مقصد کے لیے کرنا ہے تو آپ نے جمالی کو مل کرنا ہے, قاف آئی عین صاد حامی و عین سین قاف لکھنا ہے, 2 حرف لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کو پورا اس کو مکمل کر کے 212 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے اوپر دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ کا یہ مقصد کامیاب ہو گیا, حل ہو گیا. یہ اس کے گھر کے موکلان ہیں, یہ اس کے جن ہیں اور یہ اس کے خادم ہو گئے. اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے. ٹھیک ہے بیٹا, اس کا بھی اقسم تو علیہ گا, اس کا بھی لے لو. اقسم تو علیہ گا یا ابیاس شاہ زین الجن یا میتترون بھاکے یا مل قائلو. صحیح ہے. اب تیسرا اس کا جو گھر ہے, تیسرا جو ہے وہ ہے, اس کو کہتے ہیں تریاک اعظم دافع البلیات. یہ اس دائرے کا تیسرا راؤنڈ ہے, تیسرا پت ہے اس کا, اور یہ سب سے بڑا تریاک اور آفتوں کو دور کرنے والا ہے. اب اس کے اندر آفات آ گئیں, بلایات آ گئیں, وبائیں آ گئیں, بلائیں آ گئیں, بیماریاں آ گئیں. اب ماہ سفر المظفر میں کہا جاتا ہے نا کہ اب آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں, وبائیں اترتی ہیں, تو اس کے لیے یہ دائرہ, یہ خانہ سب سے کمال اور سب سے بہترین ہے. یوں تو آپ اس کو سفر المظفر کے اندر یہ دائرہ بنا کر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو, لکھ سکتے ہو. اچھا یہ نہیں لکھنا آپ نے جو میں یہ موکلان اس کے نام بتا رہا ہوں, یہ آئینے کا دوسرا رخ ہے. ہم نے جو لکھنا ہے وہ جو آپ کی اسکرین پر موجود تھا دائرہ جلالی, وہ لکھنا تھا ہم نے. یہ صرف سمجھانے کے حیثیت سے دکھا رہا ہوں. اچھا تیسرا جس کو کہتے ہیں تریاک اعظم دافع البلیات, اس میں جو اسم ہے وہ اسم ہے یا قادر. کون سا اسم ہے؟ یا قادر. اچھا اب اس کے اندر جو عظمت لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے تا سین حا میم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان. ٹھیک ہے. یہ اس میں اس کی عظمت لکھی ہوئی ہے تیسرے خانے میں, اور اس کے عدد جو ہے وہ 305 ہیں. عدد یاد رکھیے گا. اس کے جو موکلان علوی وہ ہیں قدر یائل قاف دال رے الف, یہ اس کے موکل علوی آ گئے. اور اس کے جو خادم ہیں یہ ہیں تیکل. تیکل یہ وہ ہیں جو حضرت سرکیدنا غوث العظم کے خادمین میں سے ہیں. یہ جو تیکل ہیں, اس کا عمل بھی میں دے چکا ہوں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا شاید تیکل. اچھا اس کے جو مددگار جو جن ہیں ان کا نام ہے سیف اللہ الجنی. سیف اللہ الجنی. اور اس کے جو مددگار ہیں وہ قصفیائیل ہیں. قاف سین فے علی زبر فا حمزہ یہ لائل کا قصفیائیل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جو عظمت ہے وہ اقسمت علیک یا تیکل توئیں یہ یا تیکل سیف اللہ الجنی, سیف اللہ الجنی یا قصفائیل بحق یا قدرائیل, یہ اس کی عبارت ہے. اور اس کے جو عدد ہے 300 کتنے 305. اگر کوئی شخص کسی وبا سے بچنا چاہتا ہے, بلاؤں سے بچنا چاہتا ہے, مصیبت سے بچنا چاہتا ہے, آزمائش سے بچنا چاہتا ہے, بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے, یا بیماریوں کے لیے لکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات دے, جو وباؤں میں مبتلا اس کے لیے لکھنا چاہتا ہے, تو وہ تیسرے خانے سے شروع کرے گا. یہ ایک چرخی آپ کے پاس ہے,
آپ اس کو جیسے گھماتے ہیں نا چرخی گھومتی ہے، ایسی یہ دائرہ حزب البحر ہے. اس کو جس مقصد کے لیے آپ لکھنا چاہو گے نا، میں صرف آپ کو دائرہ نہیں دے رہا کہ آپ کو میں نے دائرہ دیا وہ بتا ہے کہ بھائی دائرہ بھائی ایک بار لکھ لو جان چھڑے گی بچ جاؤ، اللہ حافظ فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیں، ختم. نہیں، اگر یہ دائرہ ہے تو اس دائرے کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے، کون اس کے معاون ہے، کون اس کے مددگار ہے، ہر کھانے کی کیا حقیقت ہے، کس مقصد کے لیے کون سا کھانا کھلتا ہے، کون سا دروازہ کھلتا ہے، کیا کام لیتے ہیں، میں وہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں. صرف یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے آپ کا سارا کام آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کے لیے لکھنا ہے تو تیسرے خانے سے آپ شروع کریں گے اس کا عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے، دائرہ بنائیں گے، تیسرے خانے سے ہم شروع کریں گے اس کا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں. اس کے موکلان علوی جس کو قدریائی لیں، خادم تیکہ لیں، جنات سرخ جنات سیف اللہ جنی ہے، قص فائل ہوئے اس کے مددگار ہیں. یہ اس کا آ گیا تیسرا خانہ 305 مرتبہ. ٹھیک ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں ہم چوتھا خانہ. چوتھا خانہ ہے اس کو کہتے ہیں اکثر قوت غلبہ، یعنی کہ طاقت کے لیے، قوت کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں طاقت و غلبے کی کیمیا عطا کرنے والا، پارس، جو قوت کو عطا کرتا ہے، قوت کو طاقت عطا فرماتا ہے. اچھا اس میں جو اسم الہی ہے وہ ہے اسم یا قویو، انتہائی طاقتور. اور عظیمت حزب البحر جو اس میں ہے وہ ہے یا قویو یا متین فینا شر الظالمین. یہ آیت آگے دیکھیں، آپ کے اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے جو دائرہ ہے نا چوتھے خانے پہ. یہ اگر آپ نے قوت و دائرے کے لیے لکھنا ہے تو آپ نے چوتھے سے شروع کرنا ہے. عدد اس سے 116 ہے. اب میں اس کے موکلان و فرشتے کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو یاد رہ جائے. صحیح ہے، اس کے جو موکلان علوی وہ ہیں قاف، واو، قویائیلو. ٹھیک ہے، بلکہ اب میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ ابھی مجھ سے لکھنے میں پریشانی ہوگی، دائرے میں لکھا نہیں جائے گا. چوتھا خانہ قویائیلو یہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے جو خادم ہے زبنیہ، یعنی کہ ز بے نون یہ اور ہے، زبنیہ. ٹھیک ہے، یہ خادم آ گئے. اور شاہ کمال الجنی، یہ اس کے جن آ گئے. اور اس کے مددگار جو ہے نا ہر وائل ہے. شاہ کمال الجنی آ گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو عدد بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں 116. ذہن آ گئے. یہ ہمارا خانہ کون سا چل رہا ہے؟ چوتھا خانہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چوتھا خانہ ہے شاہ کمال الجنی آ گئے اس کے جن، اور اس کے مددگار آ گئے روائل. اور اس کی جو وہ ہے عظیم سمتو علیہ کا یا زنبیہ. ٹھیک ہے، اس کے میں اس کو آپ کو یہ بھی لکھ دیتا ہوں، زیڈ اے بی اے این آئی وائی اور اے
एच, क्या बना? ज़बानिया। क्या बना? ज़बानिया। अक़सम तो अली का या ज़बानिया, ठीक है। शाह कमाल अल जिन्नी या रुयाइलु बेहक्के या कोयाइलु। अच्छा, ये हम कितने पढ़ेंगे? इसके अदद मैंने कितने बताए थे आपको चौथे के? 116। 116 अदद बनते हैं इसके, 116 बार पढ़ेंगे। ये इसका खाना, ये इसका आ गया कौन सा? चौथे नंबर का खाना। अब इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते ना, अपने मकसद याद रख लें। ये चौथा खाना किस लिए था मैंने आपको बता दिया, अक्सीर क़ुव्वत ग़लबा के लिए, क़ुव्वत ताकत के लिए। ये इस चौथे खाने के मौक्कल मक्की हैं, क़वाइल। अभी आपको थोड़ी सी उलझन हो रही होगी, थोड़ी सी समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन याद रखेंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वो कमालात हैं, ये वो तस्ख़ीरात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। खादिम इसके कौन से हैं? ज़बानिया। ज़बानिया ये इसके खादिम हो गए, शाह जमाल अल जिन्नी इसके जिन्नात हो गए, हुरुआइलु ये इसके मददगार हो गए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है, सही है। अब हम आ जाते हैं पाँचवा खाना। अच्छा, पाँचवें खाने को हम क्या कहते हैं? पाँचवा खाना जो है ना वो है सैफ़ कहारी बर अदाए दीन, यानी कि दीन के दुश्मनों पर कहर की तलवार। यानी कि जब इंसान को दीन के रास्ते पे चलता है, सलूक के रास्ते पे चलता है, अमलियात के रास्ते पे चलता है, तो उसको मुश्किल कुछ गैबी क़ुव्वतों का सामना होता है, दुश्मनों का सामना होता है, ऐसे दुश्मनों का सामना होता है जो इंसान की नज़रों से ओझल होते हैं। ये उनके लिए कमाल की चीज़ है ये, कि जिसको कहते हैं, मैं ये खाना लिख देता हूँ किस खाने के लिए? सैफ़ कहरी बर अदाए दी, ठीक है। और जो चौथा था वो किस लिए था? अक्सीर क़ुव्वत व ग़लबा, ठीक है। अब पाँचवें पर हम आ जाते हैं। पाँचवें के जो मौक्कल हैं, पहले पाँचवें का जो इसमें इलाही है वो है या मुंतक़िम, ठीक है। इसकी जो हिज़्ब है, जो इसका है, इसके अंदर लिखी हुई है, आपने नक्श देखेंगे, नक्श में लिखा हुआ होगा, व अनातिल वजूल हय्यु कय्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्म, ठीक है। और इसके जो मौक्कल हैं पाँचवें के, उनका नाम है मीम वाव क़ाफ़ मुक़याइल, ये इसके मौक्कल है। और इसके जो वो हैं खादिम हैं वो हैं धनुष, दाल नून है और शीन। और इसके जो जो जिन हैं उनका नाम है कहर शाह अल जिन्नी, कहर शाह अल जिन्नी। और इसके जो मददगार हैं वो अतियाइलु हैं। मैं कहती रेड में समझ में नहीं आ रहा ना, रेड में समझ में आ रहा है, ब्लैक सही है ना? अभी तो लिख दिया, सही है या दोबारा लिख दूँ? समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके जो मौक्कल हैं वो हैं मोकियाइलु, मोकलवी, और जो इसके वो हैं खादिम है, दाल नून है और शीन धनुष है। और इसके जो जिन है वो कहरशाह जिन्नी है, अतियाइलु इसके मददगार हैं। इसकी जो कसम है वो है अक़सम तो अली का या धनुष कहर शाह अल जिन्नी या अतियाइलु बेहक्के या
کیا ہی لو. یہ کون سا تھا؟ پانچواں. ٹھیک ہے. اچھا پانچواں کھانا ہو گیا. اب اس کی جو عدد ہو گئے، عدد کتنے بنتے ہیں میں نے کیا بتایا تھا اس کے؟ 630. یہ 630 بار عبارت پڑھ کے اسی کھانے پہ دم کیا جائے گا اور پھر اس نشق کو پورا مکمل کر دیا جائے گا. یاد رکھیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے کرنا چاہیں، کسی ایک دروازے کو کھولنا چاہیں، تو اس دروازے کو پہلے اپنے لیے پسند کریں، چوز کریں، اور پہلے اس کے خادم لکھیں، موکل لکھیں، جن لکھیں، عطیائلو لکھیں، اور پھر اس کی عبارت لکھیں. اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اسی عبارت اس خانے میں جائیں. اس خانے میں جو دائرہ حزب جلالی ہے وہ لیں اور دیکھیں پانچویں خانے کا اسم کون سا ہے، اس اسم کو لکھیں. پانچویں خانے کا جیسے اسم یا منتقم ہے، اس کے بعد جو عبارت وعنات الوجول حی قیوم خواب من ظلم یہ ہے، اس کو لکھیں. اور لکھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے. یہ لکھیں گے نہیں، یہ پڑھیں گے. لکھیں گے وہی جو دائرہ حزب البحر میں ہے. پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور پہ کسی کے گھر جاتے ہیں. اب کسی کے گھر میں جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کمال کے گھر گئے تو ہم نے دروازے پہ بجائیں گے تو کمال پکاریں گے نا. تو یہاں ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کو پکار رہے ہیں کہ وہ ہمیں جواب دے، ہمیں کھولے. اب ہم کسی کے گھر جائیں، ہمیں نام ہی نہ پتا ہو تو ہم دروازے بجاتے رہیں گے. وہ پوچھتے رہے گا کون کون، ہمیں نہ سماعت ہو رہی نہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ ہمیں، ہم واپس لوٹ جاتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے. پھر آپ نے اس کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اس پہ دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد پھر ہم نے اگر 5 سے شروع 5 کو کھانا لیا تو پھر چھٹے سے اس کو پورا مکمل کر کے ہم 4 پر آ جائیں گے. ہم نے دائرہ اسی طرف گھمانا ہوگا، اس طرف نہیں گھمانا ہوگا. ٹھیک ہے. 5واں بھی ہو گیا. وقت بہت تیزی سے نہیں گزر رہا. 5واں ہو گیا. یا صرف ابھی جلالی بتا دیں، جمالی پھر بعد میں بتا دیں گے ہیں، کیونکہ جلالی میں اتنا ٹائم لگ گیا. آپ کون سا آ گیا؟ چھٹا خانہ. چھٹا خانہ کس لیے؟ مفتاح الفتح و قشائش الامور. ٹھیک ہے. آپ بھی بولو گے ڈاکٹر صاحب اتنے مشکل نام لے کر آ رہے ہیں. یہ میں نہیں لا رہا، یہ باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں. مفتاح الفتح چھٹا خانہ ہے اس کا. وہ قشائش امور، جسے کہتے ہیں نا اللہم یسر لنا امورنا، کہ اللہ ہم پہ ہمارے کام آسان کر دے. اچھا اب اس کا جو چھٹا خانہ ہے، اگر ہم دائرہ جلالی کی طرف رخ کرتے تو چھٹے خانے میں اس میں الہی جو ہے یہ وہ یا فتح ہو. کیا ہے؟ یا فتح ہو. اور عظیمت حزب البحر کی اس کا جو جز ہے، اس خانے کا جو گھر ہے وہ ہے وفتح لنا فإنک خیر الفاتحین. ٹھیک ہے. اب اس کے جو موکلان الوی ہیں وہ ہے فتائیل، فے تے. فتائیل اس کے فرشتے، اس کے موکل الوی ہیں. اور اس کے جو خادم ہیں وہ ہیں، میں پہلے لکھ دوں پھر میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. الضابہ،
الزوبہ، کون ہے الزوبہ؟ اس کے خادم ہے، اور اس کے جو جن ہیں وہ ہیں فتح دین، جس کو ہم فاتح دین کہتے ہیں نا، وہ فتح دین الجنی، اس کے سرخ جنات ہیں، اور اس کے جو مددگار ہیں وہ ہے کل قائل، ٹھیک ہے، اقسم تو علیکہ یا الزوبہ، الزوبہ فتح الدین الجنی یا کل قائل بحق یا فتائل، اس کے جو عدد بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں 479، 489۔ کس کے لیے یہ؟ کہ یہ فتح کی کنجی اور معاملات کی چابی، یعنی کہ جو بھی معاملات ہیں، آپ کو جس معاملات میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی فتح نصیب نہیں ہو رہی، کہیں سے رستے نہیں کھل رہے، پریشان ہوئے ہوئے، کہیں سے جواب نہیں آ رہا، کورٹ کیس چل رہا ہے تو چلتا ہی جا رہا ہے، کوئی رسپانس نہیں مل رہا، کوئی کام کر رہے ہیں اس میں ناکامی ہو رہی ہے، جادو کی وجہ سے ناکامی ہو رہی ہے، پریشانی کی وجہ سے ناکامی ہو رہی ہے، حاسدین کی وجہ سے ناکامی ہو رہی ہے، دشمنوں کی وجہ سے ناکامی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ چھٹا خانہ سمجھ لیں کہ بڑا اکثیر ہے، اور اس کی تعداد 479 یعنی 489 ہے، اقسم تو علیہ کا یا الزوبہ فتح الدین الجنی یا قائل بحقی یا فتائل، یہ پڑھا جائے گا 479 مرتبہ۔ یہ آ گیا اس کا چھٹا خانہ۔ اب اس کا جو 7واں خانہ ہے وہ 7واں خانہ ہے بیسیکلی حصار، یعنی کہ حفاظت، حصار اعظم، حصار اعظم و حزب سلیمانی، حزب سلیمانی، یہ 7واں خانہ ہے۔ اچھا، یہ سب سے بڑی فصیل حفاظت کی، حصار کی، قلعے کی، یہ ایسی فصیل ہے کہ جس سے کوئی عبور نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی شیطانی قوت کا مالک ہو، چاہے وہ کتنی شیطانی قوتیں ہوں، چاہے وہ کتنی باطلی قوتیں ہوں، چاہے وہ کتنی سفلی قوتیں ہوں، چاہے وہ کتنے ہی اونچے دیوی دیوتا ہوں، وہ ان فصیلوں کو عبور نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا قلعہ ہے، یہ ایسا حصار اعظم ہے، یہ جو اس کا 7واں خانہ ہے۔ اب 7ویں خانے کے ہم اس کے موکلان کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ 7واں اس کے جو اسم ہے، یا حافظ جو ہے، ٹھیک ہے، 7واں کیا ہے؟ یا حافظ، یہ اسم ہے اس کا، یا حافظ، یہ اس کا اسم الہی ہے، اور اس میں جو عظمت ہے وہ ہے فاللہ خیرا حافظا وہو ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ اس کے جو موکلان علوی ہیں نا وہ ہیں ہے حفیائل، اس کے موکلان حفیائل، اور اس کے جو وہ ہیں خادم وہ ہیں میمون، آپ نے سنا ہوگا میمون زنگی، لیکن یہ وہ نہیں ہے، دوسرے ہے یہ میمون۔ اور اس کے جو جنات ہیں ان کا نام ہے امان اللہ الجنی، اور اس کے جو مددگار ہیں وہ ہیں سرفائیل، سوات رے فے یہ سرفائیل، اور اس کی جو قسم ہے وہ ہے اقسم تو
علیہ کا یا میمون امان اللہ الجنی یا یہ پین یہ تو مارکر میں نہیں چل رہا ختم ہو گیا یا سر فیعیل بحق کے یا حفیعیل حفیعیل ہے حفیعیل اقسم تو علیہ کا یا میمون امان اللہ الجنی یا سرفائل بحق کے یا حفیعیل. اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ ہیں 998 یہ اس کے عدد بنتے ہیں. ٹھیک ہے ترتیب وہی ہے طریقہ وہی ہے سارا. اب میں جلدی ختم کر رہا ہوں تاکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے 7واں خانہ حصار اعظم و حزب سلیمانی آ گیا. ٹھیک ہے یہ آ گیا 7واں. اب ہم آتے ہیں 8ویں خانے کی طرف بڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن سمجھ جاؤ گے تو ہر کام آسانی ہو جائے گی. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے آپ کو اتنا. آٹھواں ہے اس کا نام 8ویں کا نام ہے تسخیر خلائق مقناطیسی عالم تسخیر جسے کہتے ہیں. تسخیر خلائق ٹھیک ہے مقناطیس عالم تسخیر 8واں خانہ ہے اس کا. ٹھیک ہے اب اس کے جو اسم الہی ہیں وہ ہیں یا عزیزو. کیا ہیں یا عزیزو یہ اسم ہے. وہ دائرہ جلالی میں آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے اب اس کے جو موکل علوی ہیں عزیائل اور اس کے جو خادم ہیں شمہورش ہیں. ٹھیک ہے اور اس کے جو جن ہیں وہ ہیں محبوب اللہ الجنی اور اس کے جو مددگار ہیں وہ ہیں ذوقیائل. ٹھیک ہے اور اس کی جو عبارت ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. اقسمت ارے یار ایک بلیک تو چل ہی نہیں رہا بالکل بھی. یا محبوب اللہ الجنی یا ذوقیائل بحق کے اس کے جو عدد بن رہے ہیں وہ 194. ٹھیک ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ تسخیر کی دنیا کا مقناطیس بننا کہ جیسے مقناطیس میں ہر چیز چپک جاتی ہے اسی طریقے سے لوگ اس کے اوپر چپکیں مسخر ہو جائیں تو اس کے لیے یہ 8واں خانہ دیکھے گا. 8ویں خانے کا جو اسم الہی ہے وہ ہے یا عزیزو اور اس کی عظمت جو ہے جو حزب اللہ کا جز ہے وہ سخر لنا حاض البارہ کما سخرت البحر لموسیٰ یہ لکھا جائے گی. اور اس کے بعد جو اس کے جو موکلان ہیں وہ عزائیل ہیں.
شمورش اس کے خادم ہیں اور محبوب اللہ الجنی ہیں اور رقائل اس کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جمالی کا بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے مقاصد کے لیے وہ عام لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے جو جمالی ہے. جلالی تو ایسا ہے نا کہ جو لوگ خاص کر کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں کہ روحانیت کے راستے پہ جڑے ہوئے ہیں, سلوک کے راستے سے جڑے ہوئے ہیں, عملیات سیکھ رہے ہیں, لوگوں کا علاج کرتے ہیں, پڑھائیاں کرتے ہیں, تو جلالی ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت. ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. اس کو بھی میں رقم کر دیتا ہوں. اب آخری ہے نوا. اچھا, جو لوگ حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائے. جو لوگ تیاری کر رہے ہیں اور جو لوگ نہیں کر سکتے ان کو میں نے کہا ہے کم سے کم ایک مرتبہ ضرور اس کو اپنے وٹ میں رکھیں. اچھا, جو نوا کھانا ہے نا وہ ہے سیدھا سیدھا دشمنوں کی ہلاکت کے لیے. دشمنوں کی ہلاکت, اس کو کہتے ہیں ضرب قسم الادا, دشمنوں سے کمر توڑ دینے والی ضرب. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اس میں الہی ہے وہ ہے ممیتو یا ممیتو. آپ دیکھیں آپ کو نوا خانہ یا ممیتو نظر آئے گا اور اس میں لکھا ہوا ہے شاہت الوجوہ. یہ حزب البحر کی دعا کا ایک جز ہے شاہت الوجوہ. اور اس کے جو موکلان الوی ہیں, یعنی پین چل نہیں رہا, میم یہ ممتیائلو, یہ اس کے پتہ ہے. دیکھو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, دیکھو نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا ہے بالکل بھی. میم یہ اب دیکھو نظر آیا ممتیائل, یہ اس کے فرشتے ہیں. اور برقان اس کے خادم ہیں. جو سرخ جو جنات ہیں کیا لکھا ہوا ہے قہر شاہ الجنی, قہر شاہ الجنی. ٹھیک ہے. اور اس کے جو مددگار ہیں وہ ہیں عزرائیل. ٹھیک ہے. اور اقسمت علیک یا برقان قہر شاہ الجنی یا عزرائیل بحق یا یتعیل. ٹھیک ہے. ممتعیل. ٹھیک ہے. ممتعیل آ گیا. ٹھیک ہے. اقسم تو علیہ برقان قہر شاہ جنی یا عزرائیل بحق یا ممتعیل. ٹھیک ہے. یہ اس کا آ گیا نوا خانہ. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیں ترک جلالی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پانی پلانا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا مجھے ٹائم لگا ہے صرف جلالی کا بتانے میں. وہ صرف اس وجہ سے دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ترک لگانا ذرا دائرہ جلالی لگاؤ. جلالی یہ دائرہ جلالی میں نے لگایا یا قہر. ایک طرف ہٹا دو, ایک طرف لگا رہنے دو, یہ لگا رہے گا نا. ٹھیک ہے. اب اس کا جو پہلا ہے جو گھر ہے وہ یا جبار ہو یا اللہ ہو یا علی عظیم علیم. میں چاہتا تو یہ پورا دائرہ آپ کو دیتا اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ بنا لیں اور اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس کو اپنے پاس رکھیں. یا جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں
وہ یہ دائرہ روزانہ 3 مرتبہ بنائیں اور اس کو 21 روز مکمل کر کے سیدھا کار ادا کر لیں. یہ اس کا سمپل طریقہ کار ہوتا. لیکن میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی، کہ کام لینے کے طریقے، کہ کون سا کس مقصد کے لیے ہم نے پہلا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دوسرا کھٹکھٹانا ہے، تیسرے سے کام لینا ہے، چوتھے سے کام لینا ہے، وہ پورے 9 میں نے اس ویڈیو میں سمجھا دی ہے. آئی بات سمجھ. اب اس ویڈیو میں آپ کو جو کھانا دیکھنا ہو، میں ایک دفعہ آپ کو صرف نام لکھ دوں، میں بلکہ نام میں نے لکھے ہیں نا، چاہتے تک 3 میں نہیں لکھے. سب سے پہلا باب جلال و تسخیر قلوب لکھ لیں، آپ لکھ لیں. دوسرا دیوان حاکمیت و نفاذ امر. تیسرا ہے اس کا تریاک اعظم دافع البلیات. چوتھا ہے اکسیر قوت غلبہ. اور 5واں ہے سیف قہری بر ادائے دین. چھٹا ہے مفتاح الفتح و قشائش امور. اور 7واں ہے حصار اعظم و حزب سلیمانی. 8واں ہے مقناطیس عالم تسخیر، یعنی کہ تسخیر جیسی قوت و مقناطیس. اور اس کا آخری جو تھا وہ تھا دشمنوں کی ہلاکت کے لیے. یہ میں نے سارا ایک پرچے پہ لکھ لیا تھا، سارا تفصیل سے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں بتانے میں آسانی ہو. اور یہ دائرے کی میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اور بالخصوص اگر ہم سفر کے مہینے میں اس دائرے کو بناتے ہیں اور اس دائرے سے کام لیتے ہیں تو بہت ہی خوب ہے. اور باقی یہ کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com آپ سرچ کر سکتے ہو، وہاں میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو اور رابطہ کر سکتے ہو. اور باقی اپنے علاج کے لیے اپنے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اب ہمارے پاس رہ گیا ہے دائرہ حزب البحر جمالی، وہ بھی میرے پاس لکھا رکھا ہوا ہے. اس کو بھی میں تفصیل سے سمجھاؤں گا. اس کے بھی 9 دروازے ہیں، اس کے بھی موکلان ہیں، اس کے بھی خادمین ہیں، اس کے بھی طریقہ کار ہے، اس کی بھی عظیمت ہے. پھر وہ بھی میں طریقہ کار سمجھاؤں گا اور اسے کام لینے کے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.